بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے ویورز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پیرنٹس۔ 10th کلاس کے کمپیوٹر سائنس کا بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ پیپر ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ جو کوسچنز میں بتانے جا رہا ہوں، شارٹ لانگ کوسچنز، یہ آپ نے کر لینے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ بہت اچھے نمبرز حاصل کر سکیں گے۔ تو شارٹ ٹائم کے اندر اس گیسٹ پیپرز کو بہت فائدہ ہے۔ انگلش اردو میڈیم والے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایکول ایڈوانٹیجز ہیں، تو اس کو آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے۔ یہ سارا جو گیسٹ پیپرز ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو میں پڑھ کے آپ کو 1 by 1 بتاتا ہوں۔ اس میں حصہ اول ہے، اس میں کسی مسئلے کے حل میں الگورتھم کیوں ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پروگرامنگ لینگویجز کے سنٹیکس سے کیا مراد ہے۔ فلو چارٹ کی 2 خامیاں لکھنی ہیں۔ پھر آگے 2 نمبر کو جمع کرنے کا پروگرام لکھیں۔ مستطیل کا رقبہ معلوم کرنے کا پروگرام لکھیں۔ متغیر کی تعریف لکھیں۔ پروگرام کو ڈاکومنٹ کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد منطقی ایرر کیوں واقع ہوتے ہیں۔ بیسک میں کوئی سے 4 ریزر ورڈ کے نام لکھیں۔ اس کے بعد لاجیکل اینڈ آپریٹر کا ٹیبل بنائیں۔ پروگرامنگ کس لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوسری سائڈ پہ بھی آپ کے سامنے پوائنٹس ہیں۔ لاجیکل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ جنہیں کی ورڈز کہا جاتا ہے، وہ ان کی ڈیفینیشن۔ کریکٹر سیٹ سے کیا مراد ہے۔ ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن سے کیا مراد ہے۔ مسئلے کا تعین کسے کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سائڈوں پہ نمبرنگ ہوئی پڑی ہے۔ فلو چارٹ کی حد بندیاں، مسئلے کو حل کرنے کے لیے 4 اقدامات۔ ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن سے کیا مراد ہے۔ مسئلے کا تعین کیا ہوتا ہے۔ اسائنمنٹ آپریٹر اور اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں فرق کیا ہے۔ لسٹ کمانڈ کا مقصد۔ تجزیہ سے کیا مراد ہے۔ بگ اور ڈیبگنگ میں فرق لکھنا ہے۔ اس کے بعد کنٹینیوٹ کا مقصد بیان کریں۔ رن ٹائم ایرر کیا ہوتا ہے۔ کل اور ڈیلیٹ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد اسٹرنگ متغیرات کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فلو چارٹ کیا ہے۔ نیومیرک متغیرات کی تعریف، اور GW بیسک میں فنکشن کی F4 کا کیا کام ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا کچھ کوسچنز ہیں، یہ پارٹ 1 کے اندر ہے جو آپ نے کرنے ہوں گے۔ پارٹ 2 کے اندر ہے R&D فنکشن کا مقصد، سنٹیکس، پھر بیسک میں اسٹیٹمنٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے، پھر بیسک میں ہائی ریزولوشن گرافک موڈز کے لیے کس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بیسک میں ڈسپلیز کے کوئی سے 2 اہم نام جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کا دوسرا نام۔ ورڈ میں محفوظ شدہ فائل کو اوپن کرنے کا طریقہ۔ سکرین اسٹیٹمنٹ، نیسٹڈ لوپ، ڈیٹا فائلز، پیلٹ کی تعریف، گرافکس کی تعریف، ارے کی مینیپولیشنز کا کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد لوپ کی باڈی۔ مائکروسافٹ ورڈ کیا ہے۔ ارے کے رکن سے کیا مراد ہے۔ لین فنکشن کے استعمال کا مقصد لکھیں۔ نیسٹڈ لوپ کا سنٹیکس لکھیں۔ ویکٹر ارے کی تعریف لکھیں۔ اس کے بعد کنٹرول سٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ رینڈم ایکسیس میتھڈ کیا ہے۔ سب روٹین اور فنکشن میں فرق بتانا ہے۔ اسپیس فنکشن میں کیا فرق ہے۔ پیرامیٹرز کیا ہیں۔ ارے کی مینیپولیشن، ڈیٹا فیلڈ کی تعریف۔ یہ آگے سسوم ہے۔ اس کے اندر جو ہے کلر سٹیٹمنٹ کا مقصد، پکسل کیا ہوتا ہے، ٹائٹل بار کسے کہتے ہیں، اسکرین موڈز میں 7 کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، وائل ونڈ لوپ کا سنٹیکس لکھنا ہے، فارمیٹنگ ٹول بار اور اسٹینڈرڈ ٹول بار میں فرق، انسرٹ موڈ اور اوور ٹائپ موڈ میں فرق کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسکرین پر ڈرائنگ کرنے کے طریقے، بلٹ اور نمبرنگ سے کیا مراد ہے، انٹرو فنکشن کا مقصد، میڈیم ریزولوشن موڈ سے کیا مراد ہے، کاپی کمانڈ کا استعمال، کریکٹر فارمیٹنگ کی تعریف، کریکٹر کنٹرول کے غیر مشروط ٹرانسفر اور مشروط ٹرانسفر میں فرق، ہیڈر فوٹر سے کیا مراد ہے، نارمل ویو کس لیے استعمال ہوتی ہے، آؤٹ لائن ویو کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ سارے شارٹ کوسچنز تھے، اور انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کا پیپر 100% ہو جائے گا۔ انشائیہ کے اندر بات کریں تو اس میں فلو چارٹ کی ڈیفینیشن، علامات، استعمالات آنے چاہیے، یوزر ڈیفائنڈ فنکشن، اس کے بعد ڈیبگنگ کے متعلق اور کی ایرر کی اقسام، ہر ایک چیز مختصر آنی چاہیے۔ فلو چارٹ کے فائدے، کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے، بیسک لینگویج میں کانسٹنٹ کی اقسام۔ اس کے بعد نیکسٹ گرافکس، کنٹرول سٹرکچر، نیومیرک فنکشنز، لوپ کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام اور سارے اس کے جو اصول لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے یہ فائل کیا ہے، ڈیٹا فائل کی اقسام، لاگرتھم کی تعریف، ارے ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر پروگرامنگ کی وضاحت۔ اس کے بعد
سسٹم ڈیفائن فنکشنز کی تعریف اور اقسام، مائکروسافٹ ورڈ کی خصوصیات بیان کرنی ہے، گرافکس کی تعریف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے لکھی ہیں، پکسل کی وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ ہیں جی آپ کے سامنے مکمل طور پر یہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں آج کا امپورٹنٹ گیسٹ پیپرز کمپیوٹر سائنس کا۔ سائنس والے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انشاءاللہ اس کو کریں، آپ کو اس سے بہت فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والے ویورز کو، اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، خوش رہیں، آباد رہیں۔